السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہر واقعات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ یقیناً آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے دریا میں عصا مار کر راستہ پیدا کیا، جسے دیکھ کر انسان کو اپنی آنکھ پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر عقل والے حیرت میں پڑ گئے تھے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ہمارے رب کی ذات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، جو دل سے دیکھنے اور سمجھنے کی قوت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی معجزوں سے نوازا تھا۔ ان معجزوں میں ایک معجزہ دریا کے 2 ٹکڑے کرنے کا بھی تھا۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ جب مصر کے حکمران فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کی حد پار کر رہا تھا اور خود کو اللہ تعالیٰ کا پہلوان بتاتا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو مصر چھوڑ کر جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے کو لے کر بحر احر یعنی کہ ریڈ سی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی خبر لگی تو وہ اپنا لشکر لے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا اور دریا کے کنارے پر پہنچ گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑ سکے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کا لشکر پیچھے سے آتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ پیچھے فرعون موت بن کر کھڑا تھا اور آگے دریا تھا۔ لیکن یہ سب بھی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا نہیں رہے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا دریا پر ماریے۔ دریا پھٹ گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور آپ کے جانے کے لیے ایک خشک راستہ بن گیا، اور دریا کا پانی دیوار بن کر دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر یہاں موجود بنی اسرائیل اور فرعون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ جلدی سے اس راستے سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد یہ لوگ جلدی جلدی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر فرعون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ جلدی سے اس راستے سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد یہ لوگ جلدی جلدی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر فرعون حیرت میں تھا اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ کس طرح کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے اپنے لشکر کو گزار سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں گزار سکتا۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اس راستے میں داخل ہو جائے، اور فرعون اپنا لشکر لے کر یہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب بنی اسرائیل سمندر کو پار کر گئے اور دوسری طرف پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دریا کے پانی کو دوبارہ ملا دیا گیا، اور وہ فرعون جو اللہ تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، اپنے لشکر سمیت دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف آسمانی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ مصر کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی سائنسدان اور ہسٹورینز نے اسے افسانہ اور من گڑت کہانی بتاتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر ریسرچ کرنے آئے کچھ کو ایسے ثبوت مل گئے جنہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قرآن شریف میں بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بالکل سچ ہے۔ کچھ سال پہلے ریسرچ کی ایک ٹیم سمندر میں کھوج بین کرنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور یہاں سے جو کچھ بھی ملا اس نے ان کی نیندوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ اصل میں 2 روسی کھوج کرتاؤں نے، جن کا نام نوول جنگر اور ایڈرسن تھا، انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعی سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور انہوں نے اپنی اس ریسرچ کو، اپنے اس آرٹیکل کو بلیٹن آف رشیا اکیڈمی سائنس
19 میں بھی لکھا، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس دور میں بحر احر کی سطح کے قریب ایک سمندری چٹان ہوا کرتی تھی، اور اس جگہ سے جب ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ اگر ہوا کی رفتار 30 میٹر سیکنڈ پرتی ہو تو یہ طوفان کو پچھاڑنے کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اس وقت ضرور چٹان سامنے آئی ہوگی اور ہوا 30 سیکنڈ پر میٹر کے حساب سے چل رہی ہوگی، جس کے نتیجے میں چٹان خشک ہو کر سامنے آ گئی ہوگی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا ہوگا۔ یعنی کہ فرعون، جس کے لشکر کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، وہ اس راستے کو پار کرنے میں کم سے کم 4 گھنٹے کا وقت لگاتا، جبکہ پانی کو آدھے گھنٹے میں ہی واپس آ جانا تھا۔ اس کے بعد سال 2012 میں ایک اور ریسرچ کی گئی، جس کے بعد دریا کے 2 حصے ہو جانے والی سچائی اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اصل میں اس سال سویڈن کے ایک ویگیانک ڈاکٹر رینالڈ مولر ریسرچ کرنے کے لیے اس جگہ پر پہنچے۔ انہوں نے غوطہ خوروں کو بھیجنا شروع کر دیا تاکہ اس واقعے کی سچائی کا پتہ لگایا جا سکے۔ یہاں جانے کے بعد غوطہ خوروں کو اس کی گہرائی میں آثار قدیمہ کی حیرت انگیز چیزیں ملی، جو کہ دریا کی گہرائی پر پڑی ہوئی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ یہ سب سامان فرعون کی فوج کے ہی ہیں، اور یہاں موجود یہ ہڈیاں بھی فرعون کے گھوڑوں کی ہیں۔ مولر نے اپنی اس ریسرچ کو ایک کتاب میں بھی لکھا ہے، جس کا نام دی ایکسوڈیس کیس بھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ڈاکٹر ران وائٹ بھی یہاں ریسرچ کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بھی یہاں ان چیزوں کو دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی اور ثبوتوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے علاوہ انجینئر کارل ڈریس کی ایک ریسرچ تھی جو پبلک لائبریری آف سائنس میں پبلش کی گئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بہت تیزی سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے ہیں پانی پر دباؤ ڈالنے کا کام کرتی ہے، اس کی وجہ سے پانی کی لہروں کی شکل بدل جایا کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو اور بیچ میں بہت کم پانی بچا ہو، یا یہ جگہ خشک ہو گئی ہوگی۔ دوستو، اس کال کی تھیوری پر کئی سارے سائنسدان ریسرچ کر چکے ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا ہونا پاسبل ہے۔ اس واقعے پر کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ قرآن کے علاوہ بھی بہت سی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے وہ سب بھی انہی مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جسے عقل ماننے کو تیار ہی نہ ہو، اور ہمیں الحمدللہ کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک بار پھر ایک اور حدیث اور نعت شریف کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔